چونکہ یہاں بات آئی ہے کہ ام قرآن عام طور پر دلیل جو پیش کرتے ہیں نا، تو اب فرمایا لا صلاۃ الا بام القرآن، تو ام القرآن جب ہم کہتے ہیں بھائی فاتحہ کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ پہلے ہے باقی قرآن بعد میں، فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ بہت سارے خطیب حضرات کو یہ بات کہتے ہوئے سنا گیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ کیسی عجیب بات ہے، فاتحہ قرآن نہیں تو پھر ہے کیا قرآن؟ فاتحہ کو تو بلکہ ام القرآن کہا گیا۔ یہ حدیث جس کو تم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو لا صلاۃ الا بام القرآن، اس کو تو قرآن کی ماں کہا گیا۔ ماں گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے، بچے گھر کا فرد بعد میں ہوتے ہیں۔ ماں گھر کا فرد پہلے، گھر میں ماں آتی ہے، پھر جو وہ گھر کو آباد کرتی ہے تو بچے آتے ہیں۔ اگر تم ماں کو گھر سے نکال دو تو پھر بچے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بات ہم ان حضرات کو بھی کہتے ہیں، ان حضرات کو جو کہتے ہیں اہل بیت کا فرد، اہل بیت کا فرد حضرت حسن تو ہیں، حضرت حسین تو ہیں، ہاں جی، حضرت فاطمہ تو ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ وغیرہ، یہ جو ام المومنین ہیں یہ گھر کا فرد نہیں ہے۔ اہل بیت میں حضرت حسن شامل، حضرت حسین شامل، حضرت فاطمہ شامل، کہتے ہیں یہ تو اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں وہ ازواج امہاتہم، بھئی مومنوں کی جو مومنوں کی مائیں ہیں وہ نبی کی بیویاں۔ جب یہ بات فرمائی گئی تو ماں جو ہے وہ تو اہل بیت کا فرد پہلے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد مائیں پہلے ہیں۔ حضرت خدیجہ ماں ہے، وہ گھر کا فرد پہلے ہے، حضرت فاطمہ ان کے بعد ہیں۔ اگر حضرت خدیجہ نہ ہوتی، حضرت فاطمہ نہ ہوتی، ظاہر بات ہے تو ماں تو گھر کا فرد پہلے، ماں کو گھر سے نکال دو تو پھر بچوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بچے ماں کے بعد گھر کا فرد بنتے ہیں۔ تو پھر سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کا مصداق پہلے ہے، باقی صورتیں اس کے بعد ہے۔ جب یہ بات ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، کان لگا کے سنو۔ اب دیکھو ایک اور بات توجہ کرنا کہ جب اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی امام قرآن پڑھے تو تم کان لگا کے سنو، چپ رہو، تو وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو جی جو مقتدی پیچھے کھڑے ہیں جہری نمازوں میں یا جو سری نمازیں ہیں تو ان میں تو امام کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، تو اب یہ کیا کریں؟ کیا یہ اپنی پڑھیں گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن وہی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس قرآن کریم کی آیت کے اندر مطلقاً حکم دیا گیا جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ چپ کب رہیں گے؟ اب فرمایا کہ جب امام قرآن پڑھے فاستمعوا لہ، اس کی طرف کان لگاؤ۔ کان کب لگائیں گے؟ جب آواز آ رہی ہو۔ اور چپ کب رہیں گے؟ چپ کب رہیں گے؟ جب آواز نہ آ رہی پھر بھی چپ رہو۔ ہم کہتے ہیں دو الفاظ ہیں، ایک فاستمعوا لہ، دوسرا وانصتوا۔ فاستمعوا آواز آ رہی ہے چپ رہو، وانصتوا نہ آ رہی ہے پھر بھی چپ رہو۔ اور دوسرا احادیث کا تقاضا یہ ہے، مطلقاً احادیث جو آئی ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ یہاں فرمایا کہ زور میں پڑھے یا فجر میں پڑھے؟ نہیں، مطلقاً فرما دیا۔ جب مطلقاً فرما دیا تو خواہ زور کی نماز ہو، خواہ عصر کی نماز ہو، خواہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو یا بہت جو ہے وہ دوری پر ہو، تو ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، جو مقتدی ہے تو اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے اور امام کا قرآن پڑھنا مقتدی قرآن پڑھنا شمار ہو جائے گا۔ بات سمجھ آگئی جی؟ اچھا، مطلقاً جو قرات سے منع والی روایات ہیں وہ یہی بتاتی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے۔ ہاں، بعض ائمہ کا موقف یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات منع ہے، سری نمازوں میں اختیار ہے، قرات کر لو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ واجب نہیں کہتے، فرض نہیں کہتے، جس طرح کے سعودیہ والے حضرات ہیں۔ سعودیہ والے حضرات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور خود جو ہے ائمہ حرمین کا اس بات پہ اقرار ہے کہ ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تو وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا، منع ہے۔ سری نمازوں میں پڑھنے کا اختیار ہے، یہ نہیں کہا کہ پڑھنا فرض ہے۔ غیر مقلد عام طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جیسا اور مسائل میں دھوکہ دیتے ہیں نا، اس مسئلہ میں دھوکہ دیتے ہیں کہ سعودیہ والے تو کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، تم نہیں پڑھتے، تو معلوم ہوا کہ وہ اور ہم ایک ہیں، تم اور وہ ایک کبھی نہیں ہو سکتے، تمہارا اور ان کا مسائل کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، گناہ ہے۔ جہری نمازیں تو 3 ہو گئیں، 3 تو گئیں، باقی 2 رہ گئی۔ 2 کے اندر بھی وہ اختیار دیتے ہیں، اور بعض ائمہ ان میں ایسے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اختیار کی بات ہے کہ ترجیح اسی بات پہ ہے کہ بالکل نہ پڑھو،
ترجیح اس بات کو. جب یہ بات ہو گئی تمہارا ان کا موقف کہاں مل گیا آپس میں؟ یہ محض دھوکہ ہے، محض فراڈ ہے. یہ کتاب چھپی، میں تو حیران ہوں. مارکیٹ میں کتابیں اب آ رہی ہیں، سعودی علماء کی کتابیں چھپ رہی ہیں اور ترجمے کے ساتھ غیر مقلد ان کو چھاپ رہے ہیں اور شو کر رہے ہیں کہ وہاں سعودی علماء کو کہ دیکھو یہ کتابیں ہیں، ہم آپ لوگوں کی کتابیں اردو میں ترجمے کر کر کے چھاپ رہے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کتابیں ہیں. بعض جگہ یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم ان کتابوں کو فری تقسیم کر رہے ہیں، تو لیکن یہاں اتنی مہنگی ملتی ہیں کہ اللہ اللہ ہم تو خریدتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سب سے مہنگی کتابیں جو ہیں وہ ہوتی غیر مقلدوں کی ہیں. اتنی سی کتاب اور قیمت جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے. تو اب جہاں اور کتابیں شائع ہوتی ہیں اور ان میں تحریفات ہو رہی ہیں، دیکھو دو کام ہو رہے ہیں. سعودی علماء کی کتابیں یہاں چھاپ کر ریال لی جاتے ہیں، وہاں جھوٹ بولتے ہیں آپ کی کتابوں کو ہم فری تقسیم کر رہے ہیں، وہاں سے پیسے لے لیے یہاں قیمتاً بیچ رہے ہیں. ایک دھوکہ. دوسرا، ان حضرات کی کتابوں کو یہاں اردو زبان میں چھاپ کر ان میں تحریفات کرتے ہیں اور ان میں مسائل کی تبدیلی کر لیتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق اپنے مسائل ڈال دیتے ہیں اور ان کے مسائل کو نکال لیتے ہیں. جہاں اور بہت ساری کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ کل کبھی بات کروں گا، تو انشاءاللہ زور کے بعد بھی اس پہ بات کروں گا اپنے اپنے عنوان پر. لیکن یہ دیکھیے یہ کتاب چھپی ہے، پھر وقت اس سے بات کریں، منہاج المسلم. یہ علامہ ابو بکر الجزائری جزائر کے عالم تھے لیکن سعودیہ میں آ گئے تھے، سعودیہ میں بہت معروف ہوئے، بہت ان کی خدمات ہیں. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کتاب ان کی سعودی مشہور عالم علامہ ابو بکر الجزائری کی منہاج المسلم کے نام سے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو ہے وہ روایات اور مسائل کو بیان کیا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا یہ کتاب جب پاکستان سے چھپتی تو اس کا ترجمہ ہوتا تو اس میں جو بھی لکھا گیا غلط لکھا ہو یا صحیح لکھا ہو. ترجمے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جو لکھا ہے اس کا ترجمہ کر دو اور اس کو چھاپ دو. لیکن ان لوگوں نے اس کو پہلے ترجمہ کیا اور چھاپا. یہ پرانا ایڈیشن ہے، تو اس کو جب چھاپا تو عام طور پر کتابیں چھاپ کر پیسہ کمانے کا تو شوق ہوتا ہے نا، تو لیکن غور سے اتنا پڑھا نہیں. اب جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو ان کے لیے درد سر بن گئی، کیونکہ اس میں درجنوں مسائل ایسے ہیں کہ غیر مقلد حضرات کے خلاف ہیں اور غیر مقلد پریشان ہو گئی. یہی کتاب جو ہے ہمارے ساتھی ان کے سامنے پیش کرتے، دیکھو تم نے چھاپی ہے منہاج المسلم کا معنی کہ مسلمان زندگی گزارنی کیسے ہے، تو دیکھو اس میں یہ مسئلہ یوں لکھا تمہارا عمل یوں ہے. اس لیے ان کی درد سر بن گئی. اب کتاب انہوں نے ایک مرتبہ چھاپ دی تھی تو مجبوری بن گئی کہ جب دوبارہ چھاپ کے اس میں تبدیلیاں کر دیں. یہ کتاب اب دوبارہ چھپی منہاج المسلم، یہ دیکھیں نئے ایڈیشن میں سائز بڑا کر دیا اور اس میں درجنوں مسائل وہ عبارتیں مسائل کی نکال دی گئیں اور ان میں اپنا موقف ڈال دیا گیا. یہ قرآن و حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی آدمی کی تحریر کو جب چھاپو تو اس میں تبدیلیاں کر دو؟ تبدیلیاں کرنا اور تحریفات کرنا کن حضرات کا شیوا ہے؟ اس میں اور مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی لکھا تھا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے اور امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے گا. اس میں یہ مسئلہ واضح الفاظ میں اس ایڈیشن کے اندر لکھا تھا. غیر مقلد حضرات نے یہ کتاب اب چھاپی، دارالسلام معروف ان کا کتب خانہ ہے، تو اب یہ کتاب چھاپی، اس میں سے اس مسئلے کو نکال دیا کہ امام کے پیچھے فاتح پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا منع ہے، اور اپنا موقف ڈال دیا کہ امام کے پیچھے فاتح پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا. اب یہ قرآن و حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. اس مسئلے میں نے بتایا درجنوں مسائل ایسے ہیں. 200 کے قریب تحریفات میں نے اس کتاب میں جمع کی ہیں، صرف ایک کتاب میں تحریفات کی ہیں. میں تھک گیا، آخر میں کتاب دیکھنے کو جی نہیں چاہا، اتنی تحریر میں کہا اتنی بھی تھی، اتنی کافی ہے. ہر صفحے پہ تبدیلی، ہر صفحے پہ تبدیلی. ایک کتاب کے مندرجات سے آپ کو اختلاف ہے اس کو نہ چھاپو، فرض ہے اس کتاب کو چھاپنا، لیکن کیوں چھاپتے ہیں؟ یہ دھوکہ دے سکیں کہ سعودیہ والے علماء جو ہیں ان سے ہماری ہم آہنگی ہے، اس لیے جو ہے ہم اور وہ ایک ہیں، تو دیکھو ہم انہیں کتابیں چھاپ رہے ہیں اور تبدیلیاں اس میں ہو رہی ہیں. ایک مثال میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے، انشاءاللہ زور کے بعد پھر اگلی پیش کروں گا. یہ دیکھیں، اور میں عرض کر رہا تھا جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے، تو 3 نمازیں اس سے نکل جاتی ہیں. یہ ایک کتاب ہے جس کا نام نماز نبوی ہے. یہ اردو زبان میں بھی چھپی ہے اور عربی زبان میں چھپی ہے. معروف غیر مقلد ہے جن کا نام علامہ ناصرالدین البانی ہے. تو صفۃ صلاۃ النبی کے نام سے 3 جلدوں میں ہے یہ کتاب، اور اردو میں یہ 1 جلد میں چھپی ہے. اس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرآن پڑھنا منع ہے. سورہ فاتح پڑھنا بھی منع ہے اور بھی کوئی سورت پڑھنا منع ہے. امام کے پیچھے بالکل قرآن جہری نمازوں میں نہیں پڑھا جائے گا. 3 نمازیں تو گئی. آپ دیکھو یہ کتاب اب ترجمے کے ساتھ یہ مارکیٹ میں آئی تو نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ آئی، اب غیر مقلدوں کے درد سر بن گئی. اب جب اس کو چھاپا تو حاشیے میں بڑا پریشان ہوئے کہ یہ باتیں جو ہے نا مولانا صاحب نے عجیب کہہ دی ہیں.
تو اب اس میں انہی روایات کو پیش کیا جن روایات کو ہم پیش کرتے ہیں، اور دلیل میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے۔ اگرچہ انہوں نے ایک تو وہ حدیث منازعت ہے معروف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میں نے پہلے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے کوئی آدمی نے قرات کرنی شروع کر دی، معاملہ خلط ملط ہوا تو آپ نے پوچھا کون قرات کر رہا تھا، تو ایک تو وہ روایت اس کے منع میں پیش کی ہے، تو اور فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ رک کے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے جی۔ اور دوسرا جو روایت پیش کی ہے، حالانکہ میں اگر غور کروں تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہیں یہ مطلقاً قرات کی ہیں، جاہی نماز سے متعلق نہیں ہے، لیکن چلو آدھی بات تو بیچارہ مان گیا کہ جاہی نماز میں امام کے پیچھے قرآن منع ہے، لیکن سری نماز سے متعلق دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک دوسری حدیث اس کے الفاظ ہیں، روایت پیش کر رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے، یعنی انما جعل الامام لیؤتم بہ، جی یہ اس کی اقتداء کی جائے، جی جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، انما جعل الامام لیؤتم بہ، اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ جہری نمازوں میں قرات کے منع ہونے پر جہاں اور روایت پیش کی ہے تو یہ روایت بھی پیش کی ہے، اور اس کی تخریج کی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور سنن ابی داود میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ابو عوانہ میں یہ روایت موجود ہے، ہاں جی، اور بھی مختلف کتب کے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے، اس روایت کا تقاضا تو یہ ہے، یہاں جہر کی بات کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اس روایت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر بھائی امام بنایا جاتا ہے اس لیے اس کی اقتداء کی جائے، تو بھائی سری نمازوں میں بھی امام ہوتا ہے، جاہری نمازوں میں بھی امام ہوتا ہے، واذا قرأ فانصتوا مطلقاً فرما دیا، تو یہاں جہر اور سر کی کوئی بات نہ رہی، یہ مطلقاً منع قرات ہے، اس لیے یہ روایت جو انہوں نے پیش کی ہے ناصر البانی صاحب نے، یہ مطلقاً قرات کے منع ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو جہر کو انہوں نے مان لیا، ہم کہتے ہیں جہر کا اس میں لفظ نہیں ہے، یہ مطلق ہے، تو یہ دو کی اور تصحیح کر لو کہ بھئی جو زور اور اثر ہے اس میں بھی امام کی پیچھے قرات منع ہے۔ اس طرح ایک اور روایت انہوں نے پیش کی ہے، وہ بھی مطلقاً قرات سے منع کی دلیل ہے، وہ محض جہر کی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام کے پیچھے نماز ادا کرنے میں امام کی قرات مختی قرات ہے، امام کی قرات، ہاں جی، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، یہ روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جہری نمازوں پر دلیل ہے کہ جہری نمازوں میں قرات منع ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں جہر کا لفظ نہیں ہے، من کان لہ امام کا مطلب کیا ہے؟ کیا سر میں جو ہے امام نہیں ہوتا؟ سر میں بھی امام وہی ہوتا ہے، امام بدل نہیں جاتا۔ جب سر میں بات ہے تو لہذا ظہر کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، ہر نماز میں بھئی جو مقتدی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا امام موجود ہے تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی قرآن پڑھنا شمار ہوگا۔ اب اس روایت کے جو حوالہ جات دیے ہیں حاشیہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارقطنی، صحیح ابن ماجہ، طحاوی شریف، مسند احمد وغیرہ میں کچھ کثیر طرق مسندہ مرسلہ کے ساتھ وارد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو کبھی کہا ہے، جیسا کہ الفروع لابن الہادی وغیرہ میں کہتے ہیں بوصری نے اس کے بعض طرق کو صحیح کہا، آگے اور حوالہ جات دے دیا اس کے۔ تو یہ دیکھیں یہ روایت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ مطلقاً امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے، یہ نہیں کہ صرف جہری منع ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موقف الحمدللہ ہمارا وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہے، قرآن کریم ہمارے ساتھ ہے، خلفائے راشدین ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر صحابہ کرام کا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ تو مختلف روایات اس پہ موجود ہیں، اگر آپ دلائل کا تھوڑا سا اگر بغور مطالعہ کریں آپ کو انشاءاللہ علم ہو جائے گا۔ جس طرح کی روایات میں ایک روایت میں نے یہاں پہ صحیح مسلم کی آپ کی خدمت میں پڑھ دی ہے، دوسری روایت جو ہے سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جس کا ترجمہ بھی ہو گیا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو اس سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 61 اور باب اذا قرأ الامام فانصتوا، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 146، باب تعویل قول عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی یہ روایت بھی الحمدللہ ہمارے دلائل میں ہے جس طرح کہ اس کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں اپنے فائل میں کہ کتاب القراءۃ البیہقی، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
फरमाया कुल्लु सलातिन ला यक़रअ फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिय खिदाज इल्ला सलात खल्फ़ल इमाम, कि आपने फरमाया कि हर वो नमाज के जिसमें सूरह फातिहा न पढ़ी जाए तो वो दुम बरीदा है, तो सिवाय उस नमाज के जो इमाम के पीछे पढ़ी जाए। मालूम हुआ कि इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो फिर फातिहा की ज़रूरत नहीं। वो रिवायात जिनको पेश करते हैं या तो वो रिवायत उनमें मुफ्ती का लफ्ज़ नहीं है, वो रिवायत ला सलाता इल्ला बि उम्मिल कुरान जो बुखारी शरीफ में है, तो वो रिवायत या तो मुनफरद के लिए है या इमाम के लिए है, मुफ्ती के लिए नहीं है। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله